وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ اور کہا مومن آدمی نے من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کی آل سے، قبطیوں میں سے، یکتم ایمانہ، جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، یہ کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس بنا پر، اس جرم میں قتل کر دو گے؟ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تحقیق وہ لا چکا ہے تمہارے پاس روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت کریمہ کی کچھ تفسیر کل گزر چکی ہے، میں کل ذکر کر چکا ہوں کہ یہ مومن شخص فرعون کی آل میں سے، قبطیوں میں سے تھا، اور مفسرین کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور فرعون کے ہاں اور آل فرعون کے ہاں اس کا ایک مقام تھا۔ یہ شخص اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کافی پہلے ایمان لا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا فرعون کے ڈر سے، فرعون بڑا ظلم کرتا تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ لیکن جب فرعون نے، یہ آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 26 میں ذکر ہے کہ فرعون نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا، اس نے اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب سے مدد مانگنی ہے، مانگ لے۔ جب فرعون نے یہ بات کی حضرت موسیٰ کے بارے میں، تو اس آدمی کو اللہ کی ذات میں اللہ کے لیے غصہ آ گیا، اللہ کے لیے غیرت آ گئی اس آدمی کو۔ تو غیرت کے اندر پھر یہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکا، مزید اپنا ایمان چھپا نہیں سکا، پھر اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور اللہ کے لیے غیرت میں آ کر، اللہ کے لیے غیرت کرنا، غصہ کرنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، کسی سے تعلق رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، جس کو الولا والبراء بھی کہتے ہیں۔ تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ ارادہ ظاہر کیا، تو اس کو حضرت موسیٰ سے اللہ کے لیے محبت تھی، نبی تھے، یہ ایمان چھپائے ہوئے تھا، یہ مزید برداشت نہیں کر سکا، تو اس شخص نے پھر اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ڈر تھا قتل کر دیا جائے، لیکن ایمانی غیرت کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا، اور فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا، اور کہا کہ تم ایک آدمی کو قتل کرتے ہو، تمہارے نزدیک اس کا جرم کیا ہے؟ کیا اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے اور وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟
حالانکہ وہ تمہارے پاس دلائل لا چکا ہے، جو وہ دعویٰ پیش کرتا ہے، جو وہ دعوت تمہیں دیتا ہے، اس کے پاس اپنے اس دعوت کے، اپنے اس دعوے کے دلائل بھی ہیں، وہ معجزات بھی لا چکا ہے۔ تمہارے پاس اس کے دلائل کا، اس کے معجزات کا جواب نہیں ہے۔ تمہیں اس کے معجزات کا جواب دینا چاہیے اگر تم اس کی بات نہیں مانتے، ورنہ تمہیں اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ وہ دلائل پیش کر رہا ہے اور تم جواب میں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جواب میں، تو تم جواب میں اس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہو۔ اس کا جرم کیا تمہارے نزدیک؟ کیا صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہ بہت بڑی ایک ایمانی غیرت تھی اور ایک بہت بڑا نیک عمل تھا جو اللہ نے ذکر کیا اس شخص کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، فرعون کی آل میں سے۔ تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہی کردار اس امت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ کل اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، انبیاء کے پیروکاروں نے، نیک لوگوں نے جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے، جب انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی تو لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ عام طور پر لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ جب لوگ ان کے مخالف ہوئے تو اب بجائے اس کے کہ وہ ان کا رد کرتے دلائل کے ساتھ، لوگوں نے ظلم و تشدد اور زیادتی سے کام لیا۔ انبیاء کی دعوت کا جواب انہوں نے ظلم و تشدد سے دیا، اور انبیاء کے علاوہ جو دوسرے داعی حضرات تھے ان کی دعوت کا جواب بھی، ان کے ایمان لانے کا جواب بھی انہوں نے ظلم و تشدد سے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی کہیں مکالمہ ہو رہا ہو، جب بھی کہیں دعوت پیش کی جائے، کوئی بات کی جائے، اس کے دلائل دیے جائیں، تو ایک فریق وہ دلائل دینے کی بجائے وہ ظلم و تشدد پر اتر آئے، وہ دلائل کی بجائے، زبان کی بجائے وہ ہاتھوں کے استعمال پر اور ظلم و تشدد پر اتر آئے، تو سمجھیے کہ وہ دلائل کے میدان میں شکست کھا چکا ہے۔ یہ اس کے شکست خوردہ ہونے کی نشانی ہے جب وہ جواب میں سختی پر اتر آئے۔ سورہ مریم میں ہم پڑھ آئے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بڑے ہی پیار، بڑے ہی محبت، بڑے ہی ادب کے ساتھ دعوت پیش کی، یا ابتی کہہ کر، اے پیارے ابا جان، اے پیارے ابا جان۔ 4 آیتیں ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی ہی نرمی، محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، باپ کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے، حالانکہ باپ کافر ہے، مشرک ہے، مشرکوں کا سردار ہے۔ تو جواب میں باپ کیا کہتا ہے؟ وہ جواب میں ایک ہی بات کہتا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے بتوں سے، میرے معبودوں سے بے رغبتی کرتا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر سے نکل جا۔ کوئی دلیل پیش نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کا اور ان کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب وہ دیتا ہے کہ میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، تو میرے گھر سے نکل جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اب دلائل کے جواب میں یہ تو کوئی انداز نہیں ہے، لیکن کفر کا، باطل کا ہمیشہ سے یہی انداز رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بتوں کی بے وقت ہونا اور ان کا نفع نقصان کا مالک نہ ہونا، ان کا بول نہ سکنا، ان کا اپنے آپ کو نہ بچا سکنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ عملی طور پہ ثابت کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ جواب میں کوئی دلیل پیش کرتے، اپنے غلط موقف کی کوئی دلیل پیش کرتے، انہوں نے جواب میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو جب بھی دعوت کے جواب میں، دلائل کے جواب میں زبانی رد عمل آئے گالم گلوچ کی صورت میں، یا عملی طور پر ہاتھوں سے رد عمل آئے ظلم و تشدد کی صورت میں، اور حتیٰ کہ قتل تک بات پہنچ جائے، تو آپ سمجھیے کہ گویا کہ وہ لوگ دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں۔ اسی ہی صورت میں یا زبانی طور پر گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر تشدد و ظلم شروع ہو جاتا ہے، جیسے فرعون نے کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا،
اور جرم کیا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو رب مانتے ہیں۔ اس جرم کی بنا پر بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا یا قتل کی دھمکی دی گئی، صرف اس جرم کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کر رہے ہیں، اگر کوئی انہیں سمجھائے یا کوئی انہیں دعوت دے کہ بھئی تم اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو اس بات کو بحث و مباحثہ اور دلائل کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ جب وہ خود اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا رہے ہیں، جب کوئی شخص انہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو جب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا رہے ہیں تو ان کو کسی کو صرف ایک اللہ کی عبادت سے نہیں روکنا چاہیے۔ جب انہوں نے خود اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا ہے غلط طور پر، جب وہ خود غلطی کر رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایک اللہ کو اپنا معبود قرار دے، ان کو اس پر اعتراض کیا ہے؟ ان کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ ناحق طور پہ اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بناتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، تو اگر کوئی شخص انہیں یہ کہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہی معبود ہے، وہ ان پر سختی نہ کرے، وہ ان کو دلائل سے اپنے بات سمجھانے کی کوشش کرے، تو انہیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی دلائل سے اپنی بات کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جواب میں قتل و غارت پہ اتر آئے، صرف اس بات پر کہ کوئی بندہ کہے جی میرا رب صرف اللہ ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ کہ نہیں، ہم تو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کریں گے، اور ہم تمہیں اگر تم ایک اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تمہیں اس پر قتل کر دیں گے، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تم پر ظلم کریں گے، تشدد کریں گے۔ تو یہ بالکل ایک غیر منطقی اور غیر عقلی بات ہے۔ لیکن قرآن کریم کو مطالعہ کریں تو اکثر نبیوں کا اور نیک لوگوں کا یہ جرم کفار کے ہاں موجود رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی وہ نیک شخص اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس آدمی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا ہے۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ قرآن کریم کے اور آیات کا مطالعہ کریں۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی، جب مسلمانوں پر ظلم ہوا بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ اے مسلمانوں اب تمہارے پاس طاقت ہے۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی، ہجرت سے پہلے مسلمانوں کو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، مسلمانوں کو صبر کرنے کا حکم تھا، معاف کرنے کا حکم تھا، درگزر کرنے کا حکم تھا۔ کافر لوگ ظلم کرتے، تشدد کرتے، بد زبانی کرتے اور پھر تکلیفیں دیتے، قتل و غارت تک کی کافر لوگوں نے مکہ مکرمہ میں کئی مسلمانوں کو ظلم کرتے ہوئے شہید بھی کر دیا۔ تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ صبر کریں، درگزر کریں۔ جب یہ ظلم حد سے بڑھ گیا اور مسلمانوں کو باقاعدہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، گھر باہر سب کچھ چھوڑنا پڑا، جب مدینہ منورہ چلے گئے مسلمان ہجرت کر کے، تو پھر مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ اب وہ جہاد کر سکتے ہیں، اب وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑا جاتا ہے، وہ خود نہیں لڑنا چاہتے، ان سے لوگ لڑ رہے ہیں، ان پر لوگ ظلم تشدد کر رہے ہیں، اور ان کو لڑتے ہوئے یا ان پر ظلم کرتے ہوئے انہیں ان کے گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ خود نہیں لڑنا چاہتے لیکن لوگ ان سے لڑتے ہیں، تو جن سے لڑا جا رہا ہے اب ان کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ کس بات کی اجازت دی جاتی ہے؟ کہ اب وہ بھی دفاع کریں، وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے ابتدا نہیں کی، ابتدا مخالفین نے کی ہے۔ وہ تو دعوت دیتے رہے ہیں، وہ تو زبان سے دعوت دیتے رہے ہیں، لیکن جب ان پر ظلم ہوا، اب ان کے پاس طاقت آ گئی، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ایک ریاست، چاہے وہ چھوٹی ہے، نوزائیدہ ہے، لیکن وہ ریاست قائم ہو گئی ہے، تو اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ اب وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، وہ اب جواب میں وہ بھی لڑ سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر البتہ قادر ہے۔ اللہ پہلے بھی قادر تھے، اللہ اب بھی قادر ہیں ان کی مدد کرنے پر۔ اللہ نے پہلے اجازت نہیں دی تھی، اب اللہ نے اجازت دی ہے ہتھیار اٹھانے کی اور لڑنے کی۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے۔ کہاں سے نکالا گیا؟ مکہ مکرمہ سے۔ ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، کوئی جرم نہیں تھا ان کا، انہوں نے کوئی ظلم و زیادتی، کوئی قتل و غارت، کوئی زنا، کوئی ڈاکہ، کوئی فساد، کچھ نہیں کیا تھا۔ کیا جرم تھا ان کا؟
ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا بغیر حق کے، صرف اس لیے ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا بھی یہی جرم تھا۔ جو جرم یہاں وہ نیک آدمی فرعون سے کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک حضرت موسیٰ کا جرم کیا ہے، تم اسے کیوں قتل کرتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہی جرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے کیوں نکالا گیا، ان پہ کیوں ظلم تشدد ہوا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ ان کا جرم تھا، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو عین حق ہے، یہ تو عین توحید ہے، عین انصاف کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہر قسم کی نعمت کی ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اس جرم پر جو کافروں کی نظر میں جرم ہے، اس جرم پر تم لوگوں کو گھروں سے نکال دو گے، ان کے مال اسباب کو قبضہ کر لو گے، ان کو قتل کر دو گے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ایک پوری سورت اللہ نے اس بارے میں اتاری، سورت البروج۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگ ایمان لے آئے اللہ رب العالمین پر، اور کچھ لوگوں نے شرک کرنے سے انکار کر دیا۔ پوری قوم شرک کرتی تھی، دعوت دی گئی انہیں تو لوگ متاثر ہوئے دعوت کی حقانیت سے، انہوں نے شرک کو چھوڑ کر توحید کو قبول کیا، ایک اللہ کی عبادت کا انہوں نے اقرار کیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا، ظالموں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ہمارے آبائی دین کو چھوڑ رہے ہیں، کفر و شرک کو چھوڑ رہے ہیں، اب بجائے سے کہ وہ ان سے ڈائلاگ کرتا، ان کو دلائل کے ذریعے اپنی بات سمجھاتا، اس نے اسی طرح ظلم و تشدد سے کام لیا۔ اس نے کیا ظلم و تشدد کیا؟ اس نے آگ جلا کر، بڑی بڑی کھائیاں کھود کر، آگ جلا کر موحدین کو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اتنا بڑا ظلم کیا اس نے۔ اللہ نے سورہ بروج میں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، قسمیں کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ خندقوں والے ہلاک ہو جائیں جنہوں نے خندقیں کھودی۔ کون سی خندقیں؟ یہ عام خندقیں، عام یہ کنویں، عام کھائیاں نہیں تھیں۔ النار ذات الوقود، یہ آگ والی خندقیں تھیں، ان کے اندر آگ جلائی گئی تھی جو ایندھن والی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ ہنس کھیل رہے تھے اپنی طرف سے، اور یہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کر کے جلا کر ٹھٹھے اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور یہ کناروں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو کر رہے تھے مومنین کے ساتھ وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا ان کو جلا دو، وہ خود بیٹھ کے سارا یہ ظلم تشدد دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا جرم کیا تھا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہوں نے نہیں انتقام لیا ان مومنوں سے مگر صرف اس بات کا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ وحدہ لا شریک پر، جو بہت غالب ہے، بہت تعریف کیا گیا۔ ان کا کوئی جرم نہیں تھا مومنوں کا، ان کو انہوں نے آگ میں جلا دیا بدبختوں نے۔ جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا کہ وہ اللہ العزیز الحمید پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی بات کی تھی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہیں۔ پھر فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومنوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کیا، اس آزمائش میں، اس عذاب میں مبتلا کیا، جلا دیا۔ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو بھی جلنے کا عذاب بھگتنا ہوگا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ مسلمانوں کو تو وقتی طور پر یہ تکلیف عذاب برداشت کرنا پڑا، پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور پھر سارے تکلیفوں سے وہ بے نیاز ہو گئے۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے جنت ہے، اگلی آیت میں ہے، ان کے لیے تو اللہ کے ہاں جنت ہے، لیکن یہ ظلم کرنے والے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنے کے عذاب چکھیں گے۔ تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جرم کیا تھا ان لوگوں کا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی جرم تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے تھے۔ ہمیشہ سے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی توحید، یہ بہت بڑا جرم رہا ہے مخالفین اور کافروں اور مشرکوں کے ہاں، اور یہ صرف پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، یہ آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ آج بھی مسلمانوں کا جرم کیا ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، ہر وہ چیز جو غیر مسلموں کے لیے روا ہے، غیر مسلموں کے لیے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہیں،
جب بالکل وہی معاملہ مسلمانوں کا آتا ہے تو جو حقوق غیر مسلموں کو دیے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کو ہرگز نہیں دیے جاتے۔ مسلمان کب سے کشمیر میں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری یہاں تعداد زیادہ ہے، اور طے یہ ہوا تھا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس میں ان کی حکومت ہوگی اور وہ علاقہ ان کے زیر نگرانی ہوگا۔ جب یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ آیا ہے، اب یہ قراردادیں سارے اقوام متحدہ میں بھی، UN میں بھی موجود ہیں، اور کب سے یہ قراردادیں وہاں موجود ہیں، اور وہ UN نے قرارداد پاس بھی کی ہوئی ہے مسلمانوں کے حق میں کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے اور جہاں تعداد زیادہ ہے ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن وہ صرف نام کی زبانی قراردادیں ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بھارت ان قراردادوں کو نہیں مان رہا اور UN خاموش بیٹھی ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ انڈونیشیا میں ہوتا ہے، مشرقی تیمور میں ہوتا ہے، وہاں 1-2 سالوں کے اندر چند سالوں کے اندر وہاں ریفرینڈم کرا کر اور فوج کشی کر کے وہاں زبردستی جو ہے وہ غیر مسلموں کو مسلمانوں پر غلبہ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ کشمیر میں ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کو کی آواز کوئی نہیں سن رہا۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ رونگیا میں کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ظلم ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جرم ان کا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی جرم ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے جرم رہا ہے کافروں اور مشرکوں کے نزدیک۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ۔ وہ مومن شخص کہنے لگا، ابھی اس کی بات جاری ہے، وہ کہنے لگا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ، اگر یہ ہے جھوٹا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ اللہ کو اپنا رب کہتا ہے اور اس کے پاس دلائل ہیں اپنے اس بات کے، وہ معجزات بھی لایا ہے۔ وہ کہنے لگا وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ ہوئے جھوٹے ہیں، موسیٰ بالفرض فرض کریں کہ وہ جھوٹے ہیں جیسے تم سمجھتے ہو، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اگر وہ جھوٹے ہوں فَعَلَيْهِ كَذِبُ، تو اسی کے اوپر ہے اس کا جھوٹ۔ اگر وہ جھوٹے ہوئے تو ان پر ان کے جھوٹ کا وبال لازماً پڑے گا، اور ان کو اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن اگر دوسری بات ہوئی، اگر وہ ہوئے سچے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پہنچے گی تمہیں وہ چیز، بعض وہ چیز جو وہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر بالفرض فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو ذرا انہیں چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے انہیں چھوڑ دو، ان کا جھوٹ اور ان کی خرابی خود بخود واضح ہو جائے گی تمہارے سامنے۔ اللہ جھوٹے شخص کو کبھی بھی عزت نہیں دیتا، اس کا جھوٹ، اس کی خرابی جلد لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، ذرا اس کو تم چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، اگر وہ جھوٹا ہوا اس کا جھوٹ اسی کے خلاف پڑ جائے گا۔ لیکن اگر دوسری بات ہوئی، اگر وہ سچے ہوئے تو پھر ان کی ساری باتیں سچی ہیں، پھر ان کے سارے وعدے جو تم سے کر رہے ہیں وہ سچے ہیں، پھر وہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ تو تمہیں دنیا کے اندر بھی نعمتیں ملیں گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے انعامات کے حقدار ہوگے، اور اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اگر وہ سچے ہوئے تو پھر وہ جو تمہیں وعدہ دے رہے ہیں تمہارے ایمان نہ لانے پر اللہ کے عذاب کا، تو تمہیں لازماً پہنچے گی تمہیں بعض وہ چیزیں جو وہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تمہیں وہ تمام وعدے پہنچیں گے جو انہوں نے کیے، یہ کہا کہ تمہیں بعض وہ چیزیں پہنچیں گی جو وہ وعدہ دیتے ہیں۔ بعض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا میں نبی جب بھی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اللہ کے انعامات ملیں گے، اللہ خوش ہوگا، اللہ تمہیں نعمتیں دے گا، اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں سزا ملے گی، عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ انعام یا یہ سزا یہ مکمل نہیں ہوتی، یہ اس کا کچھ حصہ دنیا میں ہوتا ہے، تھوڑا حصہ، اصل تو وہ آخرت میں ہوتا ہے۔ تو یہ رجل مومن، یہ نیک آدمی دنیا کی بات کر رہا ہے کہ ذرا ان کو تھوڑا سا مہلت تو دو، تم انہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہو، تھوڑا انہیں مہلت دو، انہیں اپنی دعوت دینے دو، اگر یہ جھوٹے ہوئے ان کا جھوٹ انہیں کے اوپر پڑ جائے گا اور ان کا معاملہ کھل جائے گا ہمارے سامنے، اور اگر یہ سچے ہیں بالفرض تو ان کی باتیں، ان کے وعدے لازماً پورے ہوں گے۔ بعض وہ وعدے جو یہ تمہیں دیتے ہیں تمہیں وہ وعدے پھر دیکھنے پڑیں گے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ دعوت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ
مخالفین کو یہ دعوت دی جائے، عام طور پہ مخالفین دعوت دینے والے کو 100% جھوٹا خیال کرتے ہیں، غلط خیال کرتے ہیں، تو وہ پھر دعوت دینے والے کی جتنی بھی سچی سے سچی بات ہو، جتنی بھی عقل والی بات ہو، تو وہ اس کی بات پر کان ہی نہیں دھرتے، اس کی بات پہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ داعی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ مد مقابل کو یہ باور کرا دے کہ میں سچا بھی ہو سکتا ہوں۔ یہاں اس رجل مومن نے بھی یہی بات اپنے مد نظر رکھی ہے، اور اس نے یہی دعوت دی فرعون کو اور فرعون کی آل کو۔ کہنے لگا تم حضرت موسیٰ کو غلط سمجھتے ہو 100%، تم ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں کرتے، تم ذرا دونوں پہلو اپنے سامنے رکھ لو۔ ممکن ہے کہ وہ جھوٹے ہوں، اگر وہ جھوٹے ہوئے بالفرض انہیں ڈھیل دے دو، ان کا جھوٹ کا وبال ان پر پڑ جائے گا، ان کا معاملہ واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ اور اگر وہ سچے ہوئے تو پھر ان کے وعدے اور ان کے جو وعدے کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ وعدے بھی سچے ہوں گے، پھر تو تمہیں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم دونوں پہلو سامنے رکھو۔ گویا کہ وہ نیک آدمی کہہ رہا ہے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قتل کا اور یہ ظلم و تشدد کا معاملہ نہ کرو، انہیں تم تھوڑی ڈھیل دو، تھوڑی مہلت دو انہیں۔ اور یہ بات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم والوں سے ہمیشہ کہتے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک اور مقام پر حضرت موسیٰ کے قصے میں ہی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی، سورہ دخان میں اللہ نے قصہ بیان کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے، قریش سے پہلے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کو بھی، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ پہلے سورہ دخان کے شروع میں قریش کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قریش سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا تھا، اور قوم فرعون کے پاس بھی معزز رسول آیا تھا۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے؟ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندے میرے حوالے کر دو۔ کون سے اللہ کے بندے؟ یعنی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ کی دعوت میں دو باتیں تھیں، ایک ان کی دعوت یہ تھی کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو، مجھ پر ایمان لے، اور دوسری بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو مجھے لے کر یہاں سے جانے دو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، ان پر ظلم و تشدد نہ کرو، انہیں اپنا غلام نہ بناؤ۔ یہ دو باتیں حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے پیش کی تھیں اللہ کے حکم سے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے میرے حوالے کر دو۔ اللہ کے بندوں کو کون سے اللہ کے بندے؟ یعنی بنی اسرائیل، جن کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ میں رسول ہوں یعنی مطلب کیا؟ مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے اللہ کا سچا نبی سمجھو، اپنی اصلاح کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور دوسری بات ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، کہنے لگے کہ اللہ پر سرکشی اختیار نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں، معجزات لایا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں دھمکیاں سننی پڑی، قتل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے، یہ اختصار ہے، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کہ تم مجھے پتھر مار مار کے مار دو، تم مجھے رجم کر دو، میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پتہ لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رجم کی دھمکی بھی ملی، قتل کی دھمکی بھی ملی اور رجم کرنے کی دھمکی بھی ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اختصار ہے یہاں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اگر مخالفین کا ڈر ہو تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی ہمیں، اللہم انا نعوذ بک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وہ دعا بھی اصل میں آپ سمجھے اسی دعا سے لی گئی، اسی قرآن کی آیت سے لی گئی ہے، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم اپنے مخالفین کے شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ لی، کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، کہ تم مجھے رجم کر دو، رجم کی دھمکی بھی ملی۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، وجہ استشہاد جو میں آپ کے سامنے یہ آیات پیش کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ پہ ظلم و تشدد کرنے کی بجائے، میرے راستے میں روڑے اٹکانے کی بجائے، فَاعْتَزِلُونَ، مجھ سے الگ رہو، پھر میرے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لانا چاہتے،
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے قتل کرو، تم مجھے رجم کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لانا چاہتے تو نہ ایمان لاؤ، لیکن پھر مجھ پہ ظلم و تشدد تو نہ کرو، میری مخالفت برائے مخالفت تو نہ کرو، مجھ سے الگ ہو جاؤ پھر۔ تو نبی اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھتے ہیں اور اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ ہماری دعوت مان لو، اور اپنی دعوت تشدد کے ساتھ پیش نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہماری دعوت مان لو، نہیں مانو گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بات مان لو، ہماری بات مان لو گے تو تمہاری دنیا آخرت سمجھ جائے گی۔ کوئی نہ مانے تو نبی جبر نہیں کرتے، اور پھر نبی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ہم پہ جبر نہ کرو۔ جب ہم تم پر اپنی دعوت زبردستی نہیں ٹھونس رہے تو تم اپنی بات ہم پہ زبردستی کیوں ٹھونستے ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ انہیں نصیحت کریں، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں۔ جب نبی دروغہ نہیں ہے تو پھر مخالفین کیوں دروغہ بنتے ہیں؟ تو فرمایا حضرت موسیٰ نے اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو پھر مجھ سے الگ رہو۔ یہی بات یہاں نیک آدمی کر رہا ہے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کو قتل کر دیں گے؟ اگر وہ جھوٹے ہیں بالفرض تمہارے مطابق تو ان کا جھوٹ ہم پر پڑ جائے گا، کچھ دیر بعد ہمارے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے گی، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سچے ہیں تو وہ ان کے وعدے تم پر آ پڑیں گے، تم انہیں مہلت دو، تم ان کے ساتھ ظلم و ستم کا قتل و غارت کا معاملہ نہ کرو۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیش کی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافر لوگوں نے ظلم و تشدد کیا، بکواسیں کی اور آپ کے بارے میں قتل کی سازشیں کی، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہنا پڑا، سورہ شورا میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ شورا آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اپنی اس دعوت پر کوئی سوال نہیں کرتا کسی بدلے کا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میں قرابت داری کا تعلق کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ المودہ، مودت کہتے ہیں محبت کو، اور فی القربہ قرابت داری کی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تمہاری اصلاح کا کام کر رہا ہوں، یہ سراسر تمہارے فائدے میں ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تمہیں فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کی جنتوں میں ہوگا، وہ نعمتوں میں ہوگا۔ فرمایا کہ میں اس دعوت پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مجھے تو بدلہ اللہ دیں گے، ہاں اگر میں تم سے کچھ مانگتا ہوں، میں تم سے صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم قرابت داری کا ہی دھیان کر لو۔ میں تمہاری اصلاح کرتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم جواب میں ظلم و تشدد کرتے ہو، گالیاں نکالتے ہو، برا بلا کہتے ہو، ظلم و تشدد کرتے ہو، قتل کی سازشیں کرتے ہو، یہ تو روا نہیں ہے۔ میں تم سے کوئی دنیا کا بدلہ نہیں مانگتا، ہاں تم سے ایک تقاضا کرتا ہوں کہ میرا اور تمہارا ایک تعلق بھی ہے خاندانی، تم بھی قریش کی اولاد میں سے ہو، میں بھی قریش کی اولاد میں سے ہوں، سب قریش تھے، قریش جد امجد کا نام ہے، میں اور تم رشتہ دار ہیں آپس میں، چاہے وہ 10ویں پشت میں ہوں، 12ویں پشت میں ہوں، میں تم سے کوئی دنیا کا بدلہ نہیں مانگتا، ہاں ایک تقاضا کرتا ہوں کہ مجھ پہ ظلم و ستم کرنے کی بجائے، میری مخالفت برائے مخالفت کرنے کی بجائے میرا تم سے ایک قرابت داری کا تعلق ہے، اس تعلق داری کا دھیان کرتے ہوئے تم کم از کم مجھے الگ چھوڑ دو۔ میں تم پہ جبر نہیں کرتا اپنی دعوت کا، تو تم مجھ پہ کیوں جبر کرتے ہو؟ تو نبی یہ اپنی قوم سے یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ اگر تم ہماری دعوت مان لیتے ہو تو اچھی بات ہے، نہیں مانتے، ہم جبر نہیں کرتے، تو تم ہم پہ جبر کیوں کرتے ہو؟ تم بھی ہم پہ جبر نہ کرو۔ یہی بات یہاں رجل مومن کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر بات تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ان کو چھوڑ دو، اگر وہ جھوٹے ہیں والعیاذ باللہ بالفرض تو ان کا وبال ان پر پڑ جائے گا، اگر وہ سچے ہیں تو پھر تمہیں ان کی بات ماننی چاہیے، پھر ان کے وعدے سچے ہوں گے۔ پھر بہت زبردست انداز ہے دعوت کا، بڑا لاجیکل انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے، لیکن یہ انداز اس کو سمجھ آتا ہے جو بندہ سمجھنے پر تیار ہو، جو سمجھنے پر تیار نہ ہو اس کو بڑی بڑی عقل کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہنے لگا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہنے لگا رجل مومن کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں ہدایت دیتا اس شخص کو جو اسراف کرنے والا ہو اور جو جھوٹا ہو۔ جو بندہ جھوٹا ہو اور زیادتی کرنے والا ہو وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم اس شخص کو مہلت دو، حضرت موسیٰ کو مہلت دو، اگر یہ بالفرض جھوٹے ہوئے، بالفرض یہ ایک دعوت کا انداز ہے، بات کرنے کا انداز ہے، وہ تو حضرت موسیٰ کو
نبی مانتا تھا، سچا مانتا تھا، چونکہ قبطی اور آل فرعون جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اگر تم حضرت موسیٰ کو صحیح نہیں سمجھتے، اگر تم حضرت موسیٰ کو غلط سمجھتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، انہیں تم ڈھیل دو، مہلت دو، اگر یہ غلط ہوئے تو یہ اللہ کی آزمائش کا شکار ہو جائیں گے، ان پر اللہ کی طرف سے آسانیاں نہیں ہوں گی۔ جو بندہ جھوٹا ہو اور جو بندہ زیادتی کرنے والا ہو وہ کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملتی اور کبھی بھی اس کا معاملہ مستقیم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اللہ نے بڑے صحیح رکھے ہوئے تھے، ظالم لوگ جو ہیں وہ تو دعوت کی بنا پر ظلم و تشدد کی بات کرتے تھے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن تھے اپنی زندگی سے، اور جس کا اللہ سے تعلق ہو وہ مطمئن ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اگر حضرت موسیٰ جھوٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی مستقیم نہیں رکھیں گے، وہ آزمائشوں کا شکار ہو جائیں گے، تم ظلم و ستم کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دو۔ اللہ کبھی بھی ایک زیادتی کرنے والے کو اور ایک جھوٹے شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ ابھی اس نیک آدمی کی دعوت جاری ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اسے آئندہ کل مکمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمه تحلو الحياة شوقا إلى